नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके जो व्हाट्सएप के ज़रिए जो सवालात आ रहे हैं उनके जवाबात दिए जा रहे हैं और आप लोग भी आपके कोई सवालात हों तो कर सकते हैं। पर्सनल भी जवाब दिया जाता है और जो ज़रूरी समझे जाते हैं कि ये मसाइल जो हैं महफ़िल में भी जवाबात दिए जाएं, तो यकीनन जिन लोगों ने सवालात किए हैं वो भी देख रहे हैं, उनको इत्तला है। तो पहला सवाल ये है कि क्या गुस्ल के बाद वज़ू करना ज़रूरी है। ये याद रखें कि अगर गुस्ल जनाबत हो या आम कोई गुस्ल हो, अगर पहले वज़ू कर लिया जाए तो बाद में वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, उसी वज़ू से आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल है कि ये जो औरतें नेल पॉलिश लगाती हैं तो इससे वज़ू हो जाता है कि नहीं हो जाता, या नेल पॉलिश लगा कर नमाज होती है कि नहीं होती। तो इस सवाल के जवाब के बाद जो है ना लोगों से पूछा है तो पता चला है कि ये जो नेल पॉलिश होती है ये वाटर प्रूफ होती है। अगर कोई औरत वज़ू करके नेल पॉलिश लगा लेती है तो जितनी देर तक वो वज़ू कायम रहता है तो वो उससे नमाज पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर दोबारा वज़ू की ज़रूरत होगी तो जो रोगन मिलते हैं जिनसे वो नेल पॉलिश उतरती है वो उतार के फिर वज़ू करेगी तो अगला जो है वो नमाज भी वज़ू भी उसका सही होगा और गुस्ल भी उसका ठीक होगा। वरना नेल पॉलिश अगर लगाई हुई है नाखून के ऊपर जो वाटर प्रूफ है, जो नाखून तक नहीं पहुंचती, उसकी तह जम जाती है नाखून के ऊपर, पानी वहां तक नहीं पहुंचता, तो इस सूरत हाल में ना वज़ू दुरुस्त होगा ना गुस्ल दुरुस्त होगा। इसलिए एहतियात इसी में है कि इसको उतार कर वज़ू और गुस्ल किया जाए। तीसरा सवाल ये है कि क्या झूठ बोलने से रोज़ा टूट जाता है। झूठ बोलने से रोज़ा तो नहीं टूटता, अलबत्ता जो रोज़े के असरार और रमूज़ हैं, जो बरकतें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और वो उस दर्जे का सवाब नहीं मिलता जिस दर्जे का मिलना चाहिए। गीबत और चुगली जो है इससे भी रोज़े पर बड़े बुरे असरात होते हैं। जैसे दो औरतें जो हैं बीमार हो गईं और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये बात पहुँचाई गई कि जी दो औरतें जो है ना वो बीमार हो गई हैं और उनको अजीब व गरीब कैफियत है, उनके सीने के ऊपर बोझ है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये परात ले जाओ उनके सामने रखो। तो जब उन्होंने कह की तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब दान नबी ने इरशाद फरमाया ये दोनों बैठ के लोगों की गीबतें कर रही थी। तो गीबत की वजह से जो है रोज़े पर बुरे असरात पड़ते हैं और झूठ की वजह से भी रोज़े पर बुरे असरात पड़ते हैं। इससे वज़ू नहीं टूटता, इससे वज़ू की वो बरक़ात ख़त्म हो जाती हैं, रोज़े की बरक़ात जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए रोज़े की हालत में झूठ बोलना, गीबत और चुगली ये रोज़े के लिए और वज़ू के लिए और ईमान के लिए ज़हर कातिल है। चौथा सवाल यह है कि आंसू अगर बहना शुरू हो जाए आँख से तो क्या इससे वज़ू पर कोई असर पड़ता है। याद रखें कि अगर कोई तिनका आँख में चला जाए या आंसू बहना शुरू हो जाए तो वज़ू पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, आँख दुख जाए या आँख आई हुई हो, कोई बीमारी हो, उसकी वजह से जो पानी आएगा उससे वज़ू टूट जाता है, उससे फिर दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। इसी तरह ये सवाल आया है कि पान या नस्वार मुंह में रख कर सलाम का जवाब दे सकते हैं। ये याद रखें सलाम करना सुन्नत है, इसका जवाब देना वाजिब है, लिहाजा पान या नस्वार मुंह में हो तो सलाम का जवाब दिया जा सकता है। तो छठा सवाल ये है कि बंदा जो है वो वज़ू करने के लिए गया, वाशरूम में था तो अज़ान होना शुरू हो गई, तो क्या बैतुल खला में वाशरूम के अंदर अज़ान का जवाब दे सकते हैं। याद रखें ये जो वाशरूम है, गुस्ल खाने हैं, बैतुल खला हैं, इनमें अल्लाह का ज़िक्र करना मकरूह है, इसलिए बैतुल खला में अज़ान का जवाब नहीं दे सकते। सातवां सवाल यह है कि नमाज वितर में अगर दुआए कनूत ना आए तो क्या करें। उसकी जगह पे कुल वल्लाह शरीफ पढ़ सकते हैं। साहिल ने यह सवाल किया है कि दुआए कनूत ना आए तो क्या कुल वल्लाह शरीफ पढ़ सकते हैं। तो मेरा जवाब यह है कि अगर दुआए कनूत ना आए तो क्या करें, याद करें। और अगर बिलफ़र्ज़ अब दिमाग जो है वो बाकी दुनियावी बातें तो जहन में समो लेता है और दुआए कनूत याद नहीं होती तो फिर आप दुआए कनूत की जगह पर रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना पढ़ लें तो वो उसका बदल हो जाएगा। अगर ये भी ना आए तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली 3 दफ़ा पढ़ लें। अगर ये भी ना आए तो कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लें, तो वो दुआए कनूत की जगह का बदल हो सकता है।
اگر کوئی شخص بھول کر پہلی رکعت میں سورہ والناس پڑھ لیتا ہے، سورہ ناس پڑھ لیتا ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیتا ہے، تو اب وہ دوسری رکعت میں کیا کرے؟ یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھول کر بے خیالی میں سورہ ناس پڑھتا ہے پہلی رکعت کے اندر قل اعوذ برب الناس، تو وہ دوسری رکعت میں بھی قل اعوذ برب الناس ہی پڑھے گا، اس سے نماز اس کی ٹھیک ہو جائے گی۔ 9واں سوال یہ ہے کہ ظہر کی اگر پہلی سنتیں رہ جائیں تو اب وہ سنتیں فرض کے بعد کس وقت پڑھیں؟ بعض فقہا کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ فرض کے بعد 4 سنتیں پڑھ لیں، اور ہمارے بعض احناف فقہا کے نزدیک جو ہے یہ ہے کہ جو 2 سنتیں ظہر کے فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں، چلو پہلی سنتیں اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں تو دوسری سنتوں کو تو نہ ہٹایا جائے، لہذا 4 فرض پڑھ کے 2 سنتیں پڑھیں اور پھر جو ہے 4 سنتیں پڑھ لیں۔ اور ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے جس کی راویہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ظہر سے پہلے اگر 4 سنتیں نہ پڑھ پاتے تو پھر وہ فرض نماز پڑھ کے 2 سنتیں پڑھتے، پھر 4 سنتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اور آپ جو ہے آپ کی نماز بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بھول کر سبحان ربی العظیم کی جگہ رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم کہہ دے، دیکھیں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ تو اپنے وقت کے جنید بغدادی جیسے لوگ، امام غزالی جیسے لوگ، امام رازی جیسے لوگ، جن کے خیالات، جن کے باطنی جو خیالات ہم وقت اپنے رب سے جڑے ہوتے ہیں، وہ تو اپنی عبادت کے وقت ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ حضرت امام حسن پاک جب وضو کر لیتے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرما لیتے تو آپ پر عجیب کیفیت ہوتی کہ قرض اتارنے کا وقت آ گیا ہے، میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں۔ اور کئی لوگ جو ہے بے ہوش بھی ہو جاتے نماز میں، ان کا ربط جو ہے اپنے رب سے قائم ہو جاتا، عالم تحیر میں چلے جاتے۔ لیکن ہم دنیا داری کا حساب رکھنے والے اور نماز میں نماز امام کے ذمہ لگا کر اپنی نمازوں میں دنیا کا حساب کرنے والے اگر بھول کر کبھی سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم کہہ دیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن کوشش یہی کریں کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی جب تک دل حاضر نہ ہو، اپنی نماز کو حاضر، اپنے دماغ کو حاضر رکھ کے نماز ادا کیا کریں۔ یہ خیال کرنا ہے کہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ میں سبحان اللہ کی مقدار میں رکنا جو ہے فرض ہے، اگر اس سے کم رکیں گے تو وہ رکوع یا سجود نہیں ہوں گے، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ لیکن اگر بھول کے کوئی سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم، تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ بتائیں۔ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہیں بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لیں، اس سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، اس کے بعد آپ کو فوراً جو ہے نا آپ نے سجدہ ادا کر لیا، نہ سلام کی ضرورت ہے نہ کسی اور کام کی ضرورت ہے، بس آپ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ اور ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ ظہر اور عصر کے بعد اگر تلاوت ہو رہی ہو تو کیا سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ ان ظہر یہ صبح کی نماز کے بعد اور عصر کے بعد جو ہے مکروہ وقت میں آپ جو ہے سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ کی قضا نماز ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ جب سورج نکل رہا ہو یا زوال کا وقت ہو یا سورج ڈوب رہا ہو اس وقت سجدہ بنا ہے، لیکن صبح کے فوراً بعد اور عصر کے فوراً بعد اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور قضا نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ 13واں سوال ہے کہ مصلی کو موڑ کر رکھنا شریعت میں کیسا ہے؟ کہ جی تھوڑی سی نکر مصلی کی موڑ کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب والا یہ شیطان جو ہے اس کے اوپر نماز پڑھتا ہے تو لہٰذا اس کو موڑ کے رکھ دو۔ تو میں کہتا ہوں اگر شیطان سجدہ کرتا تو شیطان بنتا کیوں؟ یہی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو اس کا یہ حشر ہوا ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو کرنے دے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو یہ جو مصلی موڑ کے رکھنا شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ ہاں کوئی اس لیے اس کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے یا باندھ کر کے رکھتا ہے کہ کسی ناپاک کا اس کے اوپر جو ہے قدم نہ آ جائے، پاؤں نہ آ جائے، تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے اس کو تھوڑا سا کنارہ موڑ کے رکھنا قرآن و حدیث میں اس کی کوئی شریعت میں اصل نہیں ہے۔
روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیسا ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ روزے دار کی جو منہ کی مشک ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جو مشک کا تعلق ہے وہ دانتوں سے نہیں ہے، وہ معدے سے ہے۔ اس لیے اگر کوئی روزے کی حالت میں نماز کے وقت جو ہے وہ مسواک کرتا ہے تو بہت افضل ہے، کرنا چاہیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کے علاوہ بھی ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا فائدہ یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کہ جب کوئی جس کی عادت ہوگی مسواک کرنے کی، اور جب وہ فوت ہونے لگے گا، شیطان آئے گا، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہونے دے گا، تو فرشتے اس کو ماریں گے پاؤں اور دور جا کے پھینک دیں گے۔ یہ مسواک کرنے کی برکت سے لوگوں کو مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ مسواک کی عادت ڈالیے، برش بھی کریں، اس سے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، کیمیکل کھاتے ہیں تاکہ دانت سفید ہو جائیں، منہ کی بدبو زائل ہو، لیکن یہ مسواک افضل ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ روزے کی حالت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں۔ تو 15واں سوال ہے کہ روزے کی حالت میں خون دینا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں آپ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں آپ خون بھی دے سکتے ہیں، مگر یہ دیکھیں کہ خون دینے سے آپ کو کمزوری واقع نہ ہو جائے، آپ کہیں عالم بے ہوشی میں نہ چلے جائیں۔ اگر ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا ہے اور آپ کا HB لیول بھی ٹھیک ہے، آپ کو کمزوری نہیں ہوتی، ایسا نہ ہو کہ مزید آپ کو خون لگنے کی ضرورت ہو، آپ جا کے خون دیں، روزہ بھی جائے اور بے ہوشی کی حالت میں چلے جائیں۔ بہرحال جو تندرست آدمی ہے اس کو روزے کی حالت میں وہ خون دے سکتا ہے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ 16واں اور آخری سوال یہ ہے کہ نزلے کی حالت میں، اور اس میں روزے کی حالت میں نزلہ بھی ہو، روزے کی حالت میں ناک کے اوپر وکس لگانا یا وکس کی بھاپ لینا کیسا ہے؟ تو مختلف جو کتب ہیں اس کے مطالعے سے پتہ چلا، ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کرنے سے بھی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یہ جو ذرات ہوتے ہیں نا، یہ انسان کے اندر جاتے ہیں، خصوصاً اللہ سلامت رکھے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر خوبصورت تحقیق فرمائی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نزلے کی حالت میں، روزے کی حالت میں، نزلہ ہو بھی روزہ بھی ہو، روزے کی حالت میں کسی نے ویکس لگائی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس نے بھاپ لی تو اس کے اثرات ویکس کے اندر جائیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی ماتھے پہ لگاتا ہے یا سر کے ایسے حصوں پہ لگاتا ہے جو صرف باڈی میں جو ہے نا مسام کے نزدیک ویکس جو ہے ضبط ہو جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک پہ لگایا یا منہ کے ذریعے بھاپ لی، اس سے ویکس سے روزے پر اثر پڑے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ تو آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیں، انشاءاللہ ہم اسی طرح جواب دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔